جب یہ جماعت تبلیغی میں اختلاف ہوا اور یہ جماعت انتشار کا شکار ہونے لگی تو ہمارے اکابر جن کے علم پہ ان کے اکابر نے بھی اعتماد کیا تھا، انہوں نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم خود بھی فتنے سے بچیں اور دارالعلوم کو بھی کسی فتنے کے گھیرے میں نہ آنے دیں۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے جماعت تبلیغ کا انتظامی مسئلہ، انتظام کی بنیاد پر اتفاق یا اختلاف، اور دوسرے ہے یہ ہے علمی نقطۂ نظر سے جائزہ لینا۔ ہمیشہ دارالعلوم کہتا رہا ہے اور اسی پہ دارالعلوم شروع سے لے کر اب تک قائم ہے کہ ہم جماعت کے عملی نظام سے الگ تھلگ ہیں، نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یا کہہ لو کہ ہم کسی کا اس انتظام میں سپورٹ یا مخالفت کرنے والے نہیں، لیکن اسی وجہ سے دارالعلوم نے اساتذہ کو جب اختلاف یہ پیدا ہو گیا تھا، اساتذہ کو، طلباء کو، سب کو پابند کیا اور اکابر نے مل کر یہ طے کیا کہ اس کام سے جب تک کہ ان میں اتفاق نہیں ہو جاتا اساتذہ بھی کنارہ کش رہیں گے، طلباء بھی الگ تھلگ رہیں گے۔ اس لیے یقینی بات ہے کہ اگر ایسا کام ہونے لگے اور سرگرمیاں جماعت کی شروع ہو جائیں تو یقیناً دو فرق ہو جائے گا، اور جو بنگلہ دیش میں ہوا ہندوستان میں ہوگا، انڈیا میں ہوگا، دارالعلوم میں ہوگا۔ وہ تو اپنے مدارس محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن لڑ کر کے ہم اپنا دارالعلوم محفوظ رکھ لیں، غیر مسلم حکومت بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خام خیالیوں میں مت رہیے، ہے نا۔ دارالاقامہ کو شکایت ملی ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے ان سرگرمیوں میں شریک ہو رہے ہیں، باہر کے لوگ بھی آ کر کے ہمارے طلباء کی اس طرح کی تشکیلیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ کے بڑوں نے، سب کے بڑوں نے جن بڑوں پہ اعتماد کیا تھا آپ بھی اعتماد کرو، اپنی عاقبت خراب مت کرو، دارالعلوم کے خطرے میں مت ڈالو۔ دوسری چیز یہ اعلان یہی ہے، یہ اعلان یہی ہے، آج نوزمان نے کے سامنے مولانا منیر صاحب نے صورتحال رکھی، نوزمان نے باتفاق فیصلہ کیا کہ جو ہمارے اکابر کا اعلان شدہ اعلامیہ ہے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، ہم اسی اعلامیہ پہ قائم رہیں گے اور کسی بھی سرگرمی میں، نہ ادھر کی سرگرمی میں نہ ادھر کی سرگرمی میں کبھی بھی شریک نہیں ہوں گے۔ آپ بھی عہد کرو کہ انشاءاللہ شریک نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز، دوسری چیز آپ نہیں چاہو گے، آپ نہیں چاہو گے، پھر بھی باہر کا کوئی آدمی اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے یا اپنی شطارت کی وجہ سے تمہاری سادہ لوحی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے اندر اس کام کو، اس فتنے کو پیدا کرنا چاہے گا۔ دوسری ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو اس طرح کے فتین انسان کے بارے میں آگاہ کریں، یہ ذمہ داری ہے ہماری آپ کی، اسے اس فتنے کو پنپنے کا موقع نہ دیں۔ یہ ایک طالب علم میرے پاس پہنچا تھا، اس نے کہا کہ فلاں آتا ہے جو دارالعلوم کا فارغ ہے، نکلا ہوا ہے، وہ دارالعلوم کے ایک بڑے کو طلباء کے سامنے ان کے روبرو گالیاں دیتا ہے۔ کہاں گئی غیرت؟ کس چیز کا نام ہے حمیت؟ کس چیز کا نام حمیت؟ تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، مارو نہ، لیکن اس کے منہ پہ تو ہاتھ رکھ سکتے ہو کہ بھائی ہمارا سامنے ایسا مت کرو۔ اس لیے دارالعلوم کی طرف سے، دارالاقامہ کی طرف سے
یہ اعلان ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو روکیے، اور اگر کوئی فتنہ گر اندر اور یا باہر کا اس طرح کا فتنہ پھیلا رہا ہے تو اسے دارالاقامہ کو اور بڑے اساتذہ کو اس سے خبر کیجیے کہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، اسی میں دارالعلوم کی حفاظت ہے، اسی میں آپ کی بھی حفاظت ہے۔ جن پر بڑوں نے اعتماد کیا تھا آپ بھی اعتماد کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔